اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا چیپٹر جو ہے وہ کسب حلال ہے، تو اسی طریقے سے معنی مفہوم جانیں گے، اس کی اہمیت جانیں گے، اور یہاں اس طریقے سے کوئی قسمیں نہیں بیان کی گئی حلال کی کون کون سی قسمیں ہیں، بلکہ دیکھی جا سکتی ہیں، بیان ہو سکتی ہیں لیکچر کلاس میں اگر بات چیت ہو تو کسب حلال کے معنی ہے جائز طریقے سے روزی کمانا، کسب کمانا، حلال جائز، وہ طریقہ، وہ اصول جو اللہ رسول نے بیان کیا ہے تو وہ حلال ہے۔ شرعی لحاظ سے اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق کمانا کسب حلال کہلاتا ہے۔ بات کر دی میں نے کہ جو چیزیں اصول اللہ رسول نے بیان کیے ہیں ان ذرائع سے روزی کمانا بالکل حلال ہے، ٹھیک ہے۔ روزی بھی، وہ چیز بھی حلال ہونی چاہیے، اس کا ذریعہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ تو یہ کلاس میں موقع ملا تو تفصیلاً بات کریں گے، بہت عام ٹاپک ہے، اور یوں سمجھیں کہ ہماری ساری عبادات کا انحصار اس چیز پر ہے، کسب حلال پر ہے۔ اس لیے بعض بزرگان دین نے کسب حلال کو اسلام کا چھٹا رکن قرار دیا۔ تو موقع نہیں ہے کہ میں یہاں تفصیلاً بیان کروں باتیں، ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے، میں بھی آگے کوئی آ بھی جائے حدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا ہے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو اسے اندازہ کر لیں، اگر حلال پاکیزہ ہم نہیں کھاتے ہیں تو ساری باتیں کے لیے یہی چلیں، تو ساری باتوں کا انحصار کس پر ہے؟ کسب حلال پر ہے، حلال کھانے پینے۔ ایک اور حدیث سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا ایک لقمہ حرام کا ہو، حدیث کا مفہوم ہے یہ، ایک لقمہ جس نے حرام کا کھایا اس کی 40 دن کی عبادت نامقبول ہوگی، قبول نہیں ہوگی۔ ایک لقمہ صرف کھانا اتنا بڑا گناہ ہے، تو اگر سارا کچھ پلاٹ بھی حرام کا ہو، مکان بھی حرام کے پیسے کا بنے، لباس بھی ہمارے حرام کے پیسے کے ہوں، روٹیاں بھی ہم حرام کی کھائیں، تو یوں سمجھیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ دنیا میں ہو سکتا ہے عیاشی کر لے کوئی بندہ، تو لیکن یہ ہے کہ آخرت میں اس کی بڑی سخت باز پرس ہونے والی ہے، اور اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام، جائز اور ناجائز کی حدود کو متعین فرما کر احکامات نازل فرما دیے، سب کچھ بتا دیجیے۔ ان حدود کو پھاندنا خدا کی نافرمانی اور بغاوت ہے۔ پھاندنا آپ سمجھ لیں کراس کرنا، ٹھیک ہے، جو شرعی حدود ہیں ان کو وائلیٹ کرنا، یہ ہو گیا پھاندنا۔ کسب حلال کی اہمیت تجربہ قرآن۔ کسب حلال عین عبادت ہے۔ خدا کریم، اللہ کریم نے کسب حلال پر بہت تلقین فرمائی، کسب حلال کی بہت تلقین فرمائی، یہ بھی ٹھیک ہے، حلال کمانے کی بہت تلقین فرمائی۔ اچھا، عام انسانوں کو بھی حکم دیا، مسلمانوں کو بھی حکم دیا، اور انبیاء کو بھی حکم دیا۔ انبیاء کوئی نعوذ باللہ سوچ بھی سکتا ہے کہ وہ حلال سے ہٹ کے دائیں بائیں جائیں گے، لیکن چونکہ اہمیت ایسی ہے کہ ان کو بھی ڈائریکٹ حکم دیا تاکہ ان کے ذریعے ان کے ماننے والے اس کی اہمیت اور قدر کو جانیں۔ تو عام انسان کو کیا حکم دیا؟ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو جو زمین میں حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ۔ تو یہ دونوں پر میں انشاءاللہ کلاس میں موقع ملا تو بات کروں گا کہ حلال تو آپ سمجھ گئے، طیب پاکیزہ سے کیا مراد ہے، اس سے اور میڈیکلی بھی آپ کو کچھ بتائیں گے چیزیں، تو یہ چیزیں نوٹ کرتے جائیں گے۔ سر نے کہا تھا یہ بتائیں گے، یہ بتائیں گے، تو یہ آپ سوالات کیجیے گا۔ نمبر 2، مسلمانوں کو حکم، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دی۔ اوپر کیا تھا؟ عام لوگوں کو کیا تھا؟ زمین میں سے کھاؤ۔ یہ بڑے معنی میننگ فل الفاظ ہیں، لیکن ایمان والوں کے ہم نے تم کو دی، ٹھیک ہے۔ کیسے ہے؟ جیسے کسی کو او روٹی پئی ہے چاہیے کھا، دوسرا کیا، میں اپنے بیٹے کو خود دیتی ہوں نا، یہ لو یہ لو۔ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو بہت بڑا فرق ہے، ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ ایمان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ ہم نے دی ایمان والوں۔
حالانکہ کافروں کو کس نے دی ہیں؟ وہ تو اللہ کو نہیں دی، سب کو دی، لیکن اللہ نے ان کو نہیں کہا میں نے تم کو دی۔ تو میں چونکہ عربی کا طالب علم ہوں، چھوٹی موٹا مفہوم سمجھتا ہوں، تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے اور بڑا سکون ملتا ہے کہ جب اس طرح کی بات پڑھتے ہیں۔ انبیاء کو فرمانے لائی، میں آیت بھی پڑھ دیتا ہوں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا الصالحات، سورہ المومنون ہے، آسان ہے بھی آج کل ڈھونڈنا، موبائل میں سے قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کریں اور فوراً دیکھ لیں۔ تو آیات پڑھا کریں، آیات پڑھا کریں، قرآن پڑھا کریں، خدا را بہت بڑا خزینہ ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت قیمتی چیزیں ہیں۔ قرآن دیکھنا ہی باعث سعادت ہے، چاہے جائے کہ اس کو پڑھا جائے اور اس کو سمجھا جائے، تو سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، سورہ جمعہ ہے، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ اہمیت حضور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم طاہر اور مطہر نے فرمایا، بہت تاکید فرمایا، آپ نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت کر کے کھانے والا اللہ کا دوست ہے۔ ایسا نہیں کیا اللہ کہ دوئے نے تھک تکنے رہنے، دوسرا دے گا، تو اس کو پسند نہیں کیا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے دین نے۔ خود محنت کر کے، خود محنت کرنا اور خود کمانا اور پھر کھانا، یہ سب سے بہترین چیز۔ طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم، حلال کی طلب کرنا، حلال کے لیے کوشش کرنا، حلال رزق کے لیے محنت کرنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جس طرح علم کا حاصل کرنا ہم تو پڑھتے ہیں فرض ہے، لیکن یہ حدیث کبھی سنی آپ نے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، بالکل یہ الفاظ ہے، طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم، علم کی بجائے حلال لکھتے ہیں بس۔ تو اتنی اہم چیز ہے، لیکن یہ حدیثیں نہیں ہم لکھاتے لوگوں کو، اس نے اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا کہ آدمی اپنے ہاتھ کی محنت کا کھائے۔ یہ بیسٹ کھانا ہے جو ہم کھاتے ہیں، جو خود کما کے کھاتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی محنت کا کھاتے تھے، وہ زیریں بناتے تھے، جیکٹ ہوتی تھی، جنگی جیکٹ ہوتی تھی جس کے اوپر زنجیریں لوہے کی لگی ہوتی تھی، چینز، تاکہ تلوار نہ لگے، وہ بناتے تھے۔ رزق حرام کی ممانعت، دیکھیں نا، یہ پہلا ٹاپک ہے جس میں ممانعت بھی آئی ہے، پہلے کسی میں نہیں آئی ہے۔ قرآن و حدیث میں حرام روزی کی ممانعت کی گئی ہے۔ ارشاد ربانی، حرام رزق سے پلنے والا جسم جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ حرام رزق کھانے والے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی، یہ حدیث ہے۔ نبی نے فرمایا حرام رزق کھانے والے ایک شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی، ایک اور جگہ فرمایا شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کچھ حرام ذرائع بتا دیے گئے ہیں کہ یہ سورسز ہیں جو قطعی حرام ہیں، ان کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اسلام کی نظر مندرجہ ذیل ذرائع رزق حرام ہے۔ نمبر 1 سود، تفصیل کا موقع نہیں ہے، ورنہ کتنا بڑا گناہ ہے میں آپ کو بیان کروں۔ ذخیرہ اندوزی، چیزیں سٹاک کر لینا تاکہ مہنگی ہوں گی تو بیچیں گی، ویسے سٹاک کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ ذخیرہ اندوزی یہ ہے کہ آپ سٹاک کر لیں کہ مہنگی ہوں گی تو بیچیں گے۔ ٹماٹر لا کے رمضان میں بیچیں گے 100 والے 400 میں، 500 میں۔ لیمن جو ہے نا وہ بیچیں گے 100 والے 500 میں، 1000 میں، تو یہ ظلم ہے، تو یہ حرام طریقہ ہے، اور لعنت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر۔ ہمیں سمجھ ہی نہیں، ناپ تول میں کمی، زیادہ منافع کے لیے شاہ کے معیار کو گرانا، سب سٹینڈرڈ چیزیں بیچنا۔ ہمارے ہاں تو دوائی بھی نہیں ایک نمبر 1 چیز ملتی۔ جوا، قمار بازی، مقابلے کرنا، سٹے، شرطیں لگانا وغیرہ، ٹھیک ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں کہ مقابلہ کرنا بھی گناہ ہے۔ جی ہے میچ کھیلو، جو ہارے گا وہ کھلائے گا، تو بھئی یہی چیزیں ہیں۔ اس طرح ملاوٹ کرنا، غصب ہے، کسی چیز پر قبضہ کرنا، چھین لینا، رشوت، پتہ ہے آپ کو، نشہ آور اور حرام اشیاء کی خرید و فروخت۔ مسلمان کو حرام چیز نہ کھانے کی اجازت ہے، نہ خریدنے۔ گدھے ہم نہیں کھاتے، چلیں باہر بیچ دیں، کتے ہم نہیں کھاتے، چلے چائنیز کو فروخت کر دیں، تو آپ فروخت نہیں کر سکتے کیونکہ حرام ہے، بھی ان کے لیے بھی حرام ہے اسی طرح، لیکن ان کو نہیں سمجھے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہم ان کو کھلائیں۔ یہ ظاہر انسانی صحت کے لیے بری ہیں تو اس لیے منع کی گئی نا۔ ایسے ذرائع آمدن جنہیں اسلامی حکومت ملک و ملت کے مفاد میں ممنوع قرار دے دے، مثلا اسمگلنگ وغیرہ منع کر دے،
اسوہ حسنہ اسلامی تاریخ کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بڑے بڑے پیغمبر خود کما کر کھاتے تھے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے، بچپن میں بکریاں چرائیں. حضرت داؤد علیہ السلام ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے، بات ہوگی. زکریا علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے. حضرت خدیجہ کی حضور قسم سے شادی مبارک بھی تجارت میں امانت و دیانتی کا نتیجہ تھا. لیکن تجارت کے لیے جاتے تھے، حضرت خدیجہ کا سامان لے کر بھی گئے تو ایک ذریعہ بن گیا تعلق بنانے کا. حضرت خدیجہ نے رپورٹیں جب لیں اپنے ملازموں سے، انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت عظیم انسان ہے. وہ بیوہ ہو چکی تھیں تو انہوں نے اپنی ایک سہیلی سے بات کی کہ اس بندے کا اگر رشتہ آ جائے تو میں اسے شادی کر لوں، بہت اچھے آدمی ہیں. تو انہوں نے کہا میں کوئی ٹرائی کرتی ہوں. تو انہوں نے اس طریقے سے کسی طرح سے بات ان کے چچا تک پہنچائی، پھر نبی وسلم تک خود پہنچی، تو بس شادی ہوگی. میں نے اشارتاً کر دیا ہے، ٹھیک ہے. عورتیں اتنی آزاد نہیں تھیں کہ خود ہی جا کے شادیاں کرتی پھریں. جو معزز خاندانوں کی خواتین تھیں وہ خود آزاد نہیں ہوتی تھی کہ خود ہی جا کے رشتے ڈھونڈے پھریں. تو اس سے یہ غلط فہمی بعض اوقات بیان کرتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے. اس طرح بعثت سے پہلے لڑکپن میں حضرت ابو طالب کے ساتھ تجارت کی غرض سے ہی گئے تھے، اور راہب کے کہنے اس کو ہم کاٹ دیں گے، اس کے آگے گئے تھے، بس آگے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ الگ ایک کہانی ہے، خام خواہ انہوں نے بیان یہاں لکھی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ حافظ، فی امان اللہ. پھر گزارش بار بار سب سے، ڈیلی کا کام ڈیلی کریں. اللہ کامیابی عطا فرمائے. اللہ حافظ.